علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاکر، مجھے کہا جاتا ہے محسن فراز احمد۔ آج ہم بات کریں گے ترجمے کی ضرورت، ترجمے کی اہمیت اور ترجمے کی افادیت کے بارے میں۔ ترجمے کی ضرورت، اہمیت اور افادیت ایک ہی سوال ہے، اس کے جواب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے سوال کی طرف بڑھوں گا، آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جب آپ یہ والا سوال لکھیں گے پیپر میں تو پہلے آپ اس کے بارے میں شروع میں تمہید لکھیں گے، یعنی کہ آپ کو ترجمے کے بارے میں جو کچھ بھی پتہ ہے پہلے آپ وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد میں نے پوائنٹس تیار کیے ہیں، ترجمے کی ضرورت کے 5 پوائنٹ اور ترجمے کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اس طرح سوال کے 2 پارٹس ہو گئے، ترجمے کی ضرورت اور اہمیت۔ ویسے ایک ہی سوال ہے لیکن میں نے اسے پارٹس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا تاکہ یہ آسان ہو جائے یاد کرنے میں۔ تو 5 پوائنٹ ضرورت کے، 9 پوائنٹ جو ہے نا اہمیت اور افادیت کے۔ اس کے بعد آپ یہ پوائنٹ لکھیں گے، پوائنٹ کے بعد آپ اس کا ایک مجموعی جائزہ آدھے صفحے کا لکھیں گے۔ اگر آپ 1-1.5 صفحہ جو ہے وہ ترجمے کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کے بعد آپ پوائنٹس لکھتے ہیں۔ پوائنٹس جو ہیں ٹوٹل یہ بنتے ہیں 13 پوائنٹس، اور 13 پوائنٹس کے بارے میں اگر آپ آدھا صفحہ بھی لکھتے ہیں تو آپ کے جو ہے نا 8-9 صفحے جو ہے بن جائیں گے۔ اینڈ پہ آپ مجموعی جائزہ لکھیں گے تو یہ 10-12 صفحوں کا آپ کا سوال جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں سوال کی طرف۔ شروع میں آپ ترجمے کے بارے میں لکھیں گے، آپ کو ترجمے کے بارے میں کیا کچھ پتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ترجمے کی تعریف پتہ ہونی چاہیے۔ ترجمے کی بے شمار تعریفیں موجود ہیں، مختلف لوگوں نے ترجمے کی مختلف تعریف کی ہیں، ایک تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو ترجمے کی تعریف ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ کسی تحریر، کسی تصنیف یا کسی تالیف کو، کسی تحریر، کسی تصنیف یا پھر کسی تالیف کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنے کا عمل ترجمہ کہلاتا ہے۔ یہ ہوگی ترجمے کی ایک تعریف۔ اب ترجمے کی دوسری اور آسان ترین تعریف جو ہے، کسی علمی یا ادبی پیکر کو دوسرے پیکر میں ڈالنے کا نام ترجمہ ہے۔ کسی علمی یا ادبی پیکر کو دوسرے پیکر میں ڈالنے کا نام ترجمہ ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے ترجمے کے بارے میں آپ کو جو کچھ بھی پتا ہے۔ اگر ہم ترجمے کی بات کریں تو قرآن پاک کی سورت ہے سورت یوسف، بڑی مشہور سورت ہے۔ اس کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا ایک تاجر تھا، یہ عرب کا ایک تاجر تھا، وہ ہندوستان سے مال عرب میں لے کے جاتا، عرب سے ہندوستان میں لے کے آتا۔ جب وہ ہندوستان میں آتا تو یہاں سے قصے کہانیاں کی کتابیں خریدتا اور اس کو عربی میں ترجمہ کر کے جا کے ادھر پڑھ کے سناتا، اور لوگوں کو کہتا کہ آپ کو میرے قصے کہانیوں کا زیادہ مزہ آتا ہے یا پھر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا کہا کہ آؤ میں آپ کو احسن القصص، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف، حضرت یوسف کے قصے کو احسن القصص کہا کہ میں آپ کو ایک بہترین قصہ سناتا ہوں۔ تو سورہ یوسف کے نزول کی ایک وجہ یہ علماء نے لکھی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ترجمہ جو ہے صدیوں پرانا جو ہے یہ کام ہے، صدیوں سے ترجمہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ترجمے کے بارے میں جو کچھ پتہ ہے، علی گڑھ، تحریک علی گڑھ اردو ادب میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وجہ ترجمہ، تحریک علی گڑھ میں بہت سی اصناف ترجمہ کی گئی، بہت سے مضامین ترجمہ کیے گئے، سائنسی علوم کو اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج اردو ادب میں بہت مشہور ہے، فورٹ ولیم کالج میں بہت سارا ترجمہ اردو میں کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے باغ و بہار اردو ادب میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، دراصل یہ بھی ایک ترجمہ تھا۔ تو ترجمے کے بارے میں پہلے آپ سب کچھ لکھیں گے جو بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم آ جاتے ہیں اپنے پوائنٹس کی طرف۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ پوائنٹ نہ لکھیں، مطلب پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں، اس کے بارے میں آپ ایک آدھا پیرا لکھ لیں ایک پوائنٹ کے بارے میں، جتنا بھی آپ کو پتہ ہے وہ پیروں کی شکل میں لکھ لیں، پوائنٹ نہ دیں تو بہتر ہے، ویسے آپ کی مرضی۔ اچھا جی، ضرورت کے ہمارے پاس ہیں 5 پوائنٹ۔ ترجمے کی ضرورت 5 پوائنٹ۔ سب سے پہلا پوائنٹ، دونوں زبانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ۔ پوائنٹ آپ یاد رکھ لیں، پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آگے ان کے بارے میں آپ کیا لکھیں گے۔ تو پوائنٹ جلدی آپ دیکھیں۔ ضرورت، ترجمے کی ضرورت، اس کے 5 پوائنٹ۔ سب سے پہلا پوائنٹ، دونوں زبانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ۔ ضرورت کا سب سے پہلا پوائنٹ، دونوں زبانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ۔ دوسرا پوائنٹ، زبانوں کو زندہ رکھنے کے لیے ترجمہ بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، زبانوں کو زندہ رکھنے کے لیے ترجمہ بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ترجمے سے زبانیں پھلتی پھولتی ہیں۔ ترجمے سے زبانیں پھلتی پھولتی ہیں، پوائنٹ نمبر 3 تھا۔ پوائنٹ نمبر 4، انسانی علوم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس سے؟ ترجمے سے۔ ترجمے سے انسانی علوم میں اضافہ ہوتا ہے، پوائنٹ نمبر 4۔ اور ترجمے کی ضرورت کا آخری اور 5واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے
نئی زبان کو پروان چڑھانے کے لیے ترجمہ بے حد ضروری ہے۔ نئی زبان کو پروان چڑھانے کے لیے ترجمہ بے حد ضروری ہے۔ تو ترجمے کی ضرورت کے یہ 5 پوائنٹ ہیں، میں ایک دفعہ جلدی جلدی بولتا ہوں تاکہ رپیٹ ہو جائیں۔ دونوں زبانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ، زبانوں کو زندہ رکھنے کے لیے ترجمہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 3، زبانیں پھلتی پھولتی ہیں، ترجمے سے انسانی علوم میں اضافہ ہوتا ہے، ترجمے سے نئی زبان پروان چڑھتی ہے، ترجمے سے۔ یہ 5 پوائنٹ کلیئر ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں اہمیت کی طرف۔ اہمیت کے ٹوٹل 9 پوائنٹ ہیں۔ انسانی تصورات کی منتقلی، ترجمے سے انسانی تصورات منتقل ہوتے ہیں ایک نسل سے دوسری نسل میں، ایک فرد سے دوسرے فرد میں، ایک قوم سے دوسری قوم میں۔ پہلا پوائنٹ انسانی تصورات کی منتقلی۔ دوسرا پوائنٹ ترجمے سے ادب کی اصناف میں اضافہ ہوتا ہے۔ ترجمے کی اہمیت کا دوسرا پوائنٹ ترجمے سے ادب کی اصناف میں اضافہ ہوتا ہے۔ ترجمے کا تیسرا پوائنٹ تہذیب کی معلومات ملتی ہے، کسی تہذیب کی معلومات بھی ہمیں ترجمے سے ملتی ہے، تیسرا پوائنٹ۔ آگے چوتھا پوائنٹ تاریخ کی معلومات ہمیں ملتی ہے۔ ترجمہ نگاری کے فن سے ہمیں تاریخ کے بارے میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ تو اہمیت کا 5واں پوائنٹ ترجمہ نگاری سے جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہو اس میں نئے الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ترجمہ نگاری سے الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، نئے الفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5۔ پوائنٹ نمبر 6 چھٹا پوائنٹ جو ہے ترجمہ نگاری کی اہمیت کا چھٹا پوائنٹ کہ ترجمہ تخلیق کی وجہ ہے، ترجمہ تخلیق کی وجہ ہے، چھٹا پوائنٹ۔ 7واں پوائنٹ ہے کہ فورٹ ولیم کالج۔ پوائنٹ نمبر 7 فورٹ ولیم کالج، اور پوائنٹ نمبر 8 ہے تحریک علی گڑھ۔ 8واں پوائنٹ تحریک علی گڑھ، اور 9واں پوائنٹ داستان۔ 9واں پوائنٹ ہے داستان۔ اب ہم ان پوائنٹس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا بہت ان پوائنٹس کے بارے میں لکھ سکیں۔ پوائنٹس آپ نے ذہن نشین کر لینے ہیں، یاد کر لینے ہیں، اس کے بعد پوائنٹس کے بارے میں آپ کو جو جو پتا ہے پوائنٹ وائز آپ چلتے جائیں، لکھتے جائیں، آپ کا سوال تیار۔ پہلا پوائنٹ ضرورت پہ پہلے ہم بات کریں گے۔ ضرورت کے 5 پوائنٹ میں نے بتائے۔ سب سے پہلا پوائنٹ دونوں زبانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ جب بھی کسی زبان سے کوئی چیز دوسری زبان میں منتقل کی جاتی ہے تو دونوں زبانوں میں ایک پل بن جاتا ہے جس سے ایک زبان سے دوسری زبان میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم انگلش سے کچھ چیز اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انگلش کے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اردو میں موجود ہے تو ہی وہ ترجمہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا، اب انگلش میں بولا جائے گا ٹرانسلیشن، اردو میں بولا جائے گا ترجمہ، تو ہمیں دونوں زبانوں کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ انگلش میں یہ بولا جاتا ہے، اردو میں یہ بولا جا رہا ہے۔ اس طرح دونوں زبانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے کیا؟ ترجمہ۔ ترجمہ دونوں زبانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ کیسے کہ ایک جو چیز ہے وہ لکھی گئی ہے اردو زبان میں، اب اس کا ترجمہ ہوا انگلش میں، تو اب اردو کی سوچ جو ہے وہ انگلش میں بھی چلی گئی۔ اقبال کا ترجمہ بڑا انگلش میں ہوا ہے تو اقبال کی سوچ بیسیکلی اگر اردو میں موجود تھی تو پھر وہ اردو ادب سے انگریزی ادب میں چلی گئی۔ اس طرح دونوں زبانوں کے درمیان ترجمے نے رابطے کا کردار ادا کیا۔ دوسرا پوائنٹ زبانوں کو زندہ رکھنے کے لیے، زبانوں کو زندہ رکھنے کے لیے ترجمہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ترجمہ نہیں کریں گے تو پھر ہماری زبان سکر کے رہ جائے گی، پھر ہماری زبان میں صرف وہی ادب موجود ہوگا جس علاقے میں ہماری زبان بولی جاتی ہے، دوسرے علاقے کے بارے میں ہمارا ادب بڑا محدود ہو جائے گا۔ تو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ ترجمہ نگاری بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر دوسری زبانوں میں کچھ لکھا جا رہا ہے آپ اسے ترجمہ کر کے اپنی زبان میں لے کے آئیں گے تو آپ کی زبان جو ہے وہ اس سے زندہ رہتی ہے، یعنی کہ آپ کی زبان جو ہے حالات موجودہ دور میں جو ہے وہ ان کے بارے میں آپ کو واقفیت مہیا کرتی ہے، یعنی زندہ زبان ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ زبانیں پھلتی پھولتی ہیں۔ ترجمہ نگاری سے زبانیں پھلتی پھولتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان پھیلے پھولے تو ہمیں ترجمہ کی ضرورت پڑے گی۔ ہم کسی دوسری زبان سے کوئی بھی چیز اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو جب کسی دوسری زبان کا حصہ تھا کوئی چیز تو اسے ہم نے ترجمہ کر کے اپنی زبان میں لے کے آئے
تو وہ ہمیشہ کے لیے ہماری زبان کا حصہ بن گئے. اس طرح سے ہماری زبان اگر پہلے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ہماری زبان کے 5 پھول تھے, ہم نے ایک پھول دوسری زبان سے ترجمہ کر کے ادھر لے آئے, وہ ہمیشہ کے لیے ہماری زبان کے 6 پھول ہو گئے. تو ہماری زبان پھلی ہے, پھولی ہے. تو پوائنٹ نمبر 4, چوتھا پوائنٹ ہے انسانی علوم میں اضافہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے یونان میں ارسطو نے, افلاطون نے بہت سارا جو ہے علمی کام کیا, کتابیں لکھی, تو ان کا علم اگر ہم ترجمہ نہیں کریں گے تو وہ ادھر ہی رہے گا. جب ہم ان کا ترجمہ کر کے اپنی زبان میں لے آئیں گے تو اس طرح ہمارے علم میں, انسان کے علم میں جو کہ ہماری زبان بولتا ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو ترجمے نگاری سے انسانی علوم میں اضافہ ہوتا ہے. سائنس کا علم جو ہے وہ اگر کسی دوسری زبان میں ہے, ہم اسے ترجمہ کر کے اپنی زبان میں لے کے آئیں گے تو انسانی علوم میں اضافہ ہوگا. اب آج کا جدید دور چل رہا ہے, آئی ٹی کا دور ہے, گوگل کا دور ہے, تو سارا کچھ اگر انگلش میں ہوگا تو پھر اردو بولنے والے تو کچھ نہیں سیکھ پائیں گے. جب کوئی انگلش کی چیز اردو میں آ جائے گی تو پھر اب مثال کے طور پہ اینڈرائڈ موبائل ہے, ہم اسے استعمال کرتے ہیں, تو اس میں بڑا جو ہے نا ترجمہ نگاری کا ایک رول ہے. ہمیں اردو میں اگر سمجھایا جائے گا تو ہم سمجھ جائیں گے. بہت سارے لوگ آج کے دور میں جو انگلش نہیں جانتے وہ موبائل چلا رہے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ٹیوٹوریل جو ہیں ان کے موجود ہیں اردو زبان میں. تو ترجمہ نگاری سے انسانی علوم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پانچواں اور آخری پوائنٹ ترجمے کی ضرورت کا کہ نئی زبان کو پروان چڑھانے کے لیے ترجمہ بے حد ضروری ہے. اگر کوئی زبان نئی بنی ہے تو وہ بالکل نہیں ہوگی, اس کے اندر محدود الفاظ ہوں گے, تو جب نئی زبان میں ہم اگر ترجمہ نہیں کریں گے تو وہ پروان نہیں چڑھے گی. بہت سارا ہمیں دوسری زبانوں سے وہ لے کے آنا پڑے گا ترجمہ, پھر وہ ہماری زبان میں آئے گا. ہم دوسری زبانوں کا ادب اپنی زبان میں لے کے آئیں گے, دوسری زبانوں کا علم اپنی زبان میں لے کے آئیں گے. بہت سارا چیز جب ہم ترجمہ کر کے اپنی زبان میں لے کے آئیں گے تو ہی ہماری زبان پروان چلے گی, ورنہ پھر کچھ دن کچھ عرصہ زبان چلے گی پھر زبان ختم ہو جائے گی. زبان کو پروان چڑھانے کے لیے ترجمہ بے حد ضروری ہے. یہ 5 پوائنٹ تھے ضرورت کے. اب ہم آ جاتے ہیں ترجمے کی اہمیت کے بارے میں. ترجمے کی اہمیت کے یہ ٹوٹل 9 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ انسانی تصورات کی منتقلی. ٹھیک ہے. اب جو تھا ایک تصور دیا اقبال نے خودی کا, اقبال نے خودی کا تصور دیا. مثال کے طور پر اگر اقبال نے خودی کا تصور دیا اردو میں تو وہ خودی کا تصور اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے, عربی میں ہو چکا ہے, انگلش میں ہو چکا ہے, یونانی میں, بہت ساری زبانوں میں اقبال کا ترجمہ کیا گیا. تو اقبال نے ایک تصور دیا خودی کا, وہ تصور ہمارے پاس تھا. جب اس کا ترجمہ ہوا انگلش میں وہ تصور ہمارے پاس بھی رہا اور وہ انگریزی ادب والوں کے پاس بھی چلا گیا. پھر اس کے علاوہ جس زبان میں کاپی ہوتا جائے گا, ترجمہ ہوتا جائے گا, اس زبان میں ایک تصور چلتا جائے گا. حالانکہ وہ تصور اقبال کا تھا, اقبال نے دیا اردو کو, اردو سے منتقل ہوا انگلش سے, انگلش سے اگر دیدہ ٹرانسلیشن ہوگا اس زبان میں منتقل ہو جائے گا. اس طرح تصورات کی منتقلی ہوتی ہے. کس سے؟ ترجمہ نگاری سے. پوائنٹ نمبر 2, ادب کی اصناف کی منتقلی. تو ادب کی جو صنف ہے یہ بھی ترجمہ نگاری سے ایک ادب سے دوسرے ادب میں منتقل ہوتی ہیں. آزاد نظم جو ہے وہ ترجمہ نگاری سے ہی منتقل ہوئی. اب اس کی ایک مثال ناول بھی ہے. ناول جو تھا وہ بیسیکلی انگریزی ادب کا حصہ تھا. جب اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا, پہلے شروع میں ناولز کے ترجمے کیے گئے, بعد میں باقاعدہ طور پر اردو ادب میں ایک نئی صنف کا آغاز کر دیا گیا جسے ناول کہتے ہیں. تو ناول ہم نے دوسری زبان سے لیا. صنف جو ناول کی صنف ہے وہ ترجمہ نگاری کی وجہ سے انگریزی ادب میں اردو ادب میں آ گئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ نگاری ادب کی اصناف کی منتقلی کی وجہ بنتی ہے. پوائنٹ نمبر 3, تیسرا پوائنٹ جو ہے تہذیب کی معلومات. اب اگر ہم یہ آج کے دور میں ارطغرل جو تھا, یہ ڈرامہ بڑا مشہور ہوا, وہ اصل میں ترکی تہذیب کو جو تھا وہ ترکی تہذیب کا نمائندہ تھا جو ڈرامہ تھا ارطغرل. اب انہوں نے ارطغرل ڈرامے کا ترجمہ ہوا اردو میں, پی ٹی وی پہ چلا, بہت سارے لوگوں نے دیکھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بات کے پیچھے وہ کئی قبیلے کا سٹیکر لگا ہے, کچھ نے کئی قبیلے کی شرٹ پہنی ہے. بہت سارے لوگوں نے ارطغرل کا لباس جو تھا وہ پہنا, اس کی جو تھی وہ ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کی. تو اس طرح جو ہے نا
تہذیب کی معلومات ہمیں ملتی ہے. مطلب اگر ہم کوئی کسی چیز کا ترجمہ ہماری زبان میں ہوا ہے تو وہ جس زبان سے ترجمہ ہوا ہے ہم وہاں کے علاقے کی جو تہذیب ہے اس کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں. کس کی مدد سے؟ ترجمہ نگاری کی مدد سے. اچھا جی، چوتھا پوائنٹ ہے تاریخ کی معلومات. ترجمہ نگاری سے ہماری جو ہے تاریخ کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اب اگر ہم اردو ادب میں اگر ہم پڑھتے ہیں، اردو ادب کے ہم طالب علم ہیں، تو ہم صرف وہی ادب پڑھ سکیں گے، وہی تاریخ پڑھ سکیں گے جو اردو میں ہے. اب ہم جو ہے یہ ترکوں کی تاریخ نہیں پڑھ سکیں گے، ہم یورپ کی تاریخ نہیں پڑھ سکیں گے. یورپ کی تاریخ کیا ہے، ترکوں کی تاریخ کیا ہے. جب تک ان کی تاریخ کی لکھی ہوئی کتابیں ہماری زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوں گی، ترجمہ نہیں ہوں گی، تب تک ہم تاریخ کی معلومات حاصل نہیں کر سکیں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ نگاری اس حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ ہمیں تاریخ کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے. پانچواں پوائنٹ، نئے الفاظ کا اضافہ. ترجمہ نگاری سے ایک زبان میں نئے الفاظ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اس کی مثال جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے اردو زبان. اردو میں بے شمار نئے الفاظ کا اضافہ ہوا. کچھ الفاظ شروع میں اردو نے الفاظ لیے فارسی سے، پھر اس نے لیے عربی سے. آج کل اردو میں بیشتر الفاظ جو ہیں وہ انگریزی کے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ ترجمہ نگاری کی وجہ سے ہم اگر کرکٹ میچ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اگر ہم اردو میں کمنٹری کر رہے ہیں تو کمنٹری بھی ایک لفظ جو ہے وہ آیا ہے اردو میں انگلش سے. پھر بیٹس مین بھی تو ہے، بلے باز ہے، اس کا ترجمہ. وکٹ کیپر کا ترجمہ نہیں ہو سکا تو ہم نے ہو بہو اس کو اپنی زبان کا حصہ بنا لیا. تو یہ ہماری زبان میں ایک نیا لفظ آ گیا وکٹ کیپر کا. اور گول کیپر کا، تو پچ کا جو ہے وہ ترجمہ نہیں ہو سکا تو ہم نے پچ کو اپنی زبان میں شامل کر لیا، ایک نیا لفظ بنا لیا. اس طرح ترجمہ نگاری کی وجہ سے نئے الفاظ کا اضافہ بھی ہوتا ہے. چھٹا پوائنٹ، تحریک کی وجہ. ترجمہ نگاری جو ہے وہ تحریک کی وجہ بنتی ہے. اب مثال کے طور پہ کہ پہلے میں نے ناول پہ بات کی، ادھر بھی آپ وہ بات کر سکتے ہیں تحریک کی وجہ کہ ناول جو تھا وہ پہلے لکھا جاتا تھا انگریزی میں. انگریزی سے جب ترجمہ ہو کے یہ اردو میں آیا تو پھر بہت سارے لوگوں میں یہ شوق، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی اس طرح کا کچھ لکھیں. تو اس طرح جو ہے ترجمہ نگاری ایک تحریک کی وجہ بنتی ہے. اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کی جو چیز ہے، مثال کے طور پہ جہاز بنایا کسی نے تو اس نے جہاز بنانے کا طریقہ انگلش میں لکھا ہے، ہم اسے ترجمہ کریں گے اردو میں. جب ہم اسے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کسی میں شوق پیدا ہو کہ میں اس طرح کی کوئی چیز اس سے بھی جدید بناؤں. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ جو ہے وہ تحریک کی ایک وجہ ہے. آگے 8واں پوائنٹ جی، فورٹ ولیم کالج. ترجمے کی اہمیت ہم بیان کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج اگر مشہور ہے، اردو ادب میں بہت زیادہ مشہور فورٹ ولیم کالج، تو فورٹ ولیم کالج کے مشہور ہونے کی ایک وجہ جو ہے ترجمہ نگاری بھی ہے. فورٹ ولیم میں بہت سارا ترجمہ اردو ادب میں آیا، اردو ادب میں شامل ہوا، دوسری زبانوں سے اردو ادب میں سے ترجمہ کیا گیا فورٹ ولیم کالج میں. یہ باغ و بہار بھی جو ہے یہ فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوئی، تو یہ بھی ایک ترجمہ تھا. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9، تحریک علی گڑھ. تحریک علی گڑھ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اردو ادب میں بھی، ویسے بھی ہندوستانی تاریخ میں، برصغیر کی تاریخ میں تحریک علی گڑھ کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس کی بھی ایک وجہ جو تحریک علی گڑھ میں بہت سارا ترجمے کا کام کیا گیا، بہت سارے سائنسی علوم کو اردو میں لایا گیا، اردو میں بہت ساری صناف کا اضافہ کیا گیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ کی شہرت کی کہنے کہ سب سے بڑی وجہ بھی اگر ہم کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا کہ وہ ترجمہ نگاری ہی تھا. تو یہ تھے کچھ پوائنٹس. امید ہے کہ آپ کو سوال سمجھ آ گیا ہوگا. تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.